السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں اپنی امی کی شخصیت سے متاثر تھی۔ بچپن میں جو باتیں وہ کہانی کے روپ میں گوش گزار کرتی تھیں انہی سے میری تعمیر ہوئی۔ جوں جوں عقل آتی گئی یہ سوچ پختہ ہوتی گئی۔ میری امی کے خیال میں ہر انسان کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ کھانا پینا سونا اور بیکار زندگی گزارنا تو مقصد حیات نہیں ہے۔ ایسا جیون تو جانور بھی گزارتے ہیں جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسے ایسی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے جس کے اختتام پر اسے تسلی اور سکون ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہے اور انسانیت اس پر فخر کرے۔ مجھے یہ شعور والدہ نے دیا۔ والد صاحب اتنی گہری سوچ نہ رکھتے تھے۔ وہ ایک دنیا دار انسان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے لیے سوچو اور اپنی ذات کے لیے محنت کرو۔ وہ ایک نارمل آدمی کی طرح کماتے اور کمانے کے بارے میں دن رات سوچتے کہ اپنی بیوی بچوں کو کیسے عیش و آرام مہیا کر سکتا ہوں۔ شاید یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ میں ہمیشہ ہر جماعت میں اول آتی تھی۔ FSC تک پہنچی، لگن سے پڑھ رہی تھی کہ اچھے نمبر لوں گی، کمیشن لے کر وطن کا سر بلند کروں گی۔ ایئر فورس جوائن کرنے کا موقع ملا تو پائلٹ بنوں گی۔ غرض ایسے دلنشیں خواب تھے کہ ان کی دلکشی کو الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ کیا جانتی تھی کہ بدلتا وقت ایک حقیقت ہے۔ یہ ایسے موڑ لے آتا ہے کہ انسان اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ سارے خواب اور ارادے تند و تیز وقت کے دھاروں میں بہہ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑی شاندار اور وسیع و عریض کوٹھی تھی جو کچھ عرصے سے برائے فروخت تھی۔ ایک روز والد صاحب سے پتہ چلا کہ یہ کوٹھی بک گئی ہے۔ جس نے خریدا ہے وہ ایک امیر آدمی ہے۔ اس کا نام خالد تھا۔ رفتہ رفتہ ابو کی اس سے اچھی دعا سلام ہو گئی۔ اگرچہ عمر میں کم تھا مگر شادی شدہ تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بیوی ساتھ نہیں رہتی تھی۔ وہ میکے میں تھی اور خالد اپنے نوکروں کے ہمراہ بڑی سی کوٹھی میں رہائش پذیر تھا۔ خالد نے ابو سے دوستی پکی کر لی۔ وہ روز ہمارے ڈرائنگ روم میں براجمان ہوتا۔ ابو اس کی خاطر مدارت خصوصی طور پر کرتے، کہتے تھے کام کا آدمی ہے اور اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں جن سے کئی کام نکل سکتے ہیں۔ اسی لالچ پر والد نے اس سے روز ملنا شروع کر دیا۔ کبھی کھانے پر کبھی چائے پر بلا لیتے۔ وہ بھی اکیلا رہتا تھا۔ بوریت دور کرنے فارغ وقت میں ابو کے پاس آ جاتا۔ جب دونوں میں قربت بڑھی تو خالد نے ابو سے اپنی ذاتی باتیں شیئر کرنا شروع کر دی۔ والد صاحب ہمدردی کرتے اور کہتے کہ میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے اپنا جانو۔ اکثر کالج آتے جاتے خالد سے میرا سامنا ہوتا۔ بطور پڑوسی اسے احترام سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے نظر خاص سے کس مقصد کے تحت دیکھتا ہے۔ شادی شدہ تھا اور عمر میں مجھ سے 15 برس بڑا تھا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے دل میں مجھے شریک حیات بنانے کی آرزو بس گئی ہے۔ ایک دن اس نے والد صاحب کو اپنے دکھڑا سنا کر میرا رشتہ مانگ لیا۔ ابو خالد کو پسند کرتے تھے۔ انہیں بھی اسی کی طرح دولت کمانے اور اسے دن رات دگنی کرنے کا شوق تھا۔ اسی قدر مشترک نے شاید دونوں کو یکجا کیا تھا۔ بہرحال والد صاحب نے دور کی سوچی کہ اگر خالد ان کا داماد بن گیا تو ان کے ذریعے بڑے لوگوں سے تعلقات بنیں گے اور والد کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بس انہوں نے والدہ سے کہا کہ خالد کو میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے اور پرکھ لیا ہے۔ شادی شدہ ہے تو کیا ہوا، بیوی گھر بسانے پر راضی نہیں، بارہا منانے کو جا چکا ہے۔ سسرال والے انتہائی عاقبت ناندیش ہیں اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں۔ اس نے ہماری بیٹی سے شادی کی درخواست کی ہے۔ اتنے امیر آدمی کا داماد ہونا بڑی بات ہے، اور 15 سال کا عمر کوئی فرق نہیں۔ اچھا رشتہ ہم رد نہیں کر سکتے۔ ہماری 4 بیٹیاں ہیں۔ خالد بمشکل ابھی 30-31 برس کا ہے۔ اس کی شادی بزرگوں نے لڑکپن میں ہی کر دی تھی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس رشتے کو قبول کر لیں۔ والدہ حیران رہ گئی۔ ان کو میرے مزاج اور لگن کا پتہ تھا
جبکہ والد تعلیم کو لڑکیوں کے لیے بس واجبی سی شے سمجھتے تھے. کہتے تھے جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے. اولین فرض گھر بسانا ہے، جتنی جلدی شادی ہو جائے اچھا ہے. جب مجھے علم ہوا کہ ابو میرا رشتہ خالد سے طے کرنے جا رہے ہیں تو میری جان ہی نکل گئی. اتنی جلدی، اور وہ بھی ایک شادی شدہ آدمی سے، یقین نہیں آ رہا تھا. جانتی تھی امی یا میری مرضی نہ چلے گی، کیونکہ خالد شاطر آدمی تھا اور ابو پیسے کے پیچھے تھے. اس نے ابو کو ان کی خواہشات کے مطابق سبز باغ دکھا دیے تھے. والد پوری طرح اس کے بچھائے جال میں جکڑے گئے تھے. ہم خوشحال کہلاتے تھے، لیکن روپے کی ریل پل کبھی نہ دیکھی تھی. ابو انتھک محنت کرتے تھے تو خوشحالی لا سکے تھے، اور اب وہ دولت مند ہونے کے لیے کوئی انتہائی آسان راستہ تلاش کر رہے تھے. تینوں بہنیں مجھ سے کم سن تھیں، اسکول میں پڑھتی تھیں. خالد نے ایک نظر دیکھ کر مجھے پسند کیا تھا، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کوئی ایک نظر دیکھ کر بھی کسی سے شادی کا فیصلہ کر سکتا ہے. امی گومگو کی کیفیت میں تھی، اور دادی رات دن کہتی تھی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، وقت پر ان کی شادیاں کر دو، اس سے پہلے کہ میرے بیٹے کی کمر دوہری ہو جائے. لڑکیوں کو عزت و آبرو سے ان کا گھر کا کر دو. میرا بس چلتا تو میں تعلیم حاصل کرنے چین چلی جاتی، مگر خالد نے ایسی افتاد ڈالی کہ آنن فانن میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی. جب کوئی حل نہ ملا، سوچا خود خالد سے بات کرتی ہوں، اس کو سمجھا کر منع کرتی ہوں کہ اپنی اور میری زندگی کو غارت نہ کرے. میں ہرگز اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکوں گی. کئی روز تک منصوبہ بناتی رہی اور کسی نہ کسی طرح خالد سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی. جی چاہتا خوب کھری کھری سناؤں کہ ہمیشہ کے لیے میرے بارے میں سوچنے سے باز آ جائے. جانے اسے کیا سوجی تھی کہ ایک بیوی کے ہوتے میرے گرد چکر لگا رہا تھا. میرے لیے اس کا برا ہونے کے لیے یہی کافی تھا. ایک روز کالج سے گھر آ رہی تھی کہ ایک گاڑی کو اپنا تعاقب کرتے پایا. یہ خالد تھا. میں ایک طرف ہو کر ٹھہر گئی. اتفاق سے سامنے ایک ریسٹورانٹ تھا. اس نے میرے نزدیک گاڑی کی رفتار کو دھیما کر دیا، جیسے مجھے لفٹ کی پیشکش کرنا چاہتا ہوں. تبھی میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور کہا کہ ذرا ٹھہریے اور میری بات سنیے. میرے کہنے پر وہ باہر آ گیا. میں اسے اس طرح دھمکانا چاہتی تھی کہ کانوں کو ہاتھ لگائے، اور سب سے بڑا عذر یہی پیش کرنا چاہتی تھی کہ شادی شدہ ہو کر میرا رشتہ مانگتے تمہیں شرم کیوں نہ آئی. پبلک پلیس کی وجہ سے ایسا ممکن نہ تھا. میں نے ریسٹورانٹ کی جانب اشارہ کیا. اس کی باتیں کھل گئیں. ہم ہال میں ایک طرف پڑی کرسیوں پر میز کے گرد بیٹھ گئے. فوراً بولا، بڑی خوش نصیبی ہے جو آپ نے خود مجھے عزت دی. میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تم نے مجھے اس قابل سمجھا. میں کتنا خوش قسمت ہوں. وہ بہت خوش تھا. اس نے بات شروع کی تو میں نے ٹوک دیا. بولی، یہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ خوش قسمت ہیں یا نہیں، مگر میری عرض سن لیجئے کہ یہ لفٹ میں نے آپ سے باتیں کرنے کے شوق میں نہیں لی، بلکہ آپ سے یہ پوچھنا مطلوب ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں. پھر دوسری شادی کی کیا ضرورت پیش آن پڑی، وہ بھی مجھ غریب کمسن اسٹوڈنٹ کو آپ نے تاکا جس کے زندگی کا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے. اس نے میرے سنجیدہ لہجے کو انتہائی غیر سنجیدہ موڈ میں لیا. زور سے ہنس پڑا. پھر گویا ہوا، آپ واقعی شادی نہیں کرنا چاہتی یا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کہ میں شادی شدہ ہوں. دونوں باتیں سمجھ لیں. پڑھائی کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے، اور دوسری بیوی کا معاملہ ہے تو آپ میری بیوی سے خود ملیں. اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. میرے چچا کی بیٹی ہے اور چچا کی بڑی جائیداد کی تنہا وارث ہے. اسی لیے مجھے بزرگوں نے کم سنی میں ہی قربانی کا بکرا بنا دیا تھا. آپ میری والدہ، بہن، گھر والوں سب سے مل کر اس معاملے کی تصدیق کر سکتی ہیں. اس نے اپنی کہانی سنائی. مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی. اگر آپ کی بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا محض اس کی جائیداد اور دولت کی وجہ سے اسے رکھا ہوا ہے؟ فوراً بولا، نہیں، اسے عمر بھر کے لیے ایک محرم بھی چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کرتا رہے. ابو اور چچا نے سوچا کہ ان کے بعد فریحہ کو بیماری یا اچھے برے وقت میں محرم کی ضرورت ہوگی. پھر کون اس کی خبر گیری کر سکے گا؟ پھر مجھ سے پوچھنے لگا، نازیہ تم کیا کہتی ہو؟ کیا انسان کو خود غرض بن کر جینا چاہیے؟ انسان زندگی کو بے مقصد جان کر گزار دینا چاہیے. اگر نیک اور اچھا مقصد بھی نظر میں رہے تو کیا برا ہے؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کر سکتی. دل ہی دل میں سوچا،
بہت نیک مقصد ہے، کسی کی جائیداد کی خاطر اس سے شادی کر لینا، واہ بھائی واہ۔ پھر بولی، درخواست ہے براہ کرم کوئی اور رشتہ دیکھ لیں، ورنہ آپ کی یہ دوسری شادی بھی ناکام رہے گی۔ یہ کہہ کر میں ریسٹورانٹ سے جو ہی باہر نکلی، والد صاحب کو سامنے پایا۔ خالد میرے پیچھے تھا اور والد صاحب کے ہمراہ ان کے دوست تھے، وہ یہاں کھانا کھانے آئے تھے۔ والد ان کی موجودگی میں نظریں جھکا کر خاموشی سے پاس سے گزر کر ریسٹورانٹ کے اندر چلے گئے۔ اف، یہ اتفاق بھی ہونا تھا، میں آزاد ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لی گئی تھی۔ ابو نے مجھ سے صفائی طلب کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی اور گھر آ کے والدہ سے کہا کہ تاریخ فوراً طے کر دی جائے، نازیہ کی شادی کی تیاری کر لیں۔ گویا میں ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی اور اب ابو کے خیال میں خالد سے نکاح کر کے ہی اپنی عزت و ناموس کو بچایا جا سکتا تھا۔ میں گھٹ گھٹ کر روئی، مگر نکاح ہو گیا، شادیانے بجنے لگے۔ میں دلہن بن کر سامنے والی وسیع اور شاندار محل نما کوٹھی کی ملکہ بن گئی۔ ابو نے شادی سے پہلے یہ شرط ضرور رکھی کہ میرے نام ایک مکان کروا لیا، جو خالد نے بخوشی کر دیا۔ وہ چاہتا تو اس طرح کے 10 مکان بھی کر سکتا تھا۔ شادی کے بعد خالد نے مجھ سے اپنی گفتگو سے ایسا جادو کیا کہ میں اپنے سابقہ افکار اور منصوبوں کو غیر حقیقی اور احمقانہ سوچوں کا شاخسانہ سمجھنے لگی۔ اس نے مجھ کو خوش رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، ہر طرح میرا خیال رکھتا۔ اب سوچتی تھی کہ اگر خالد سے میری شادی نہ ہوتی تو میں بدقسمت ہوتی۔ اس نے یہاں تک تو سچ کہا تھا کہ اس کی بیوی عرصے سے میکے میں ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ حقیقت کھلی کہ اس کی بیوی کا ذہنی توازن خراب نہیں ہے۔ وہ ایک ان پڑھ اور دیہات کی بھولی بھالی عورت تھی، اور خالد نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ خالد سے اس کے 3 بچے تھے جو اپنی ماں کے پاس ہی رہتے تھے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ عورت خالد کے ساتھ شہر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی اپنی ماں فالج کی مریضہ تھی، جسے اس کے سوا دیکھنے والا اور کوئی نہ تھا۔ البتہ گاؤں میں اپنے بچوں سے خالد ملنے آتا جاتا رہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے بیوی کو بیمار ماں کے پاس رہنے کی اجازت دی ہے، تو اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اتنا بھی برا نہیں ہے، ساتھ بھی رہنا تھا۔ اب یہ خوف ستاتا تھا کہ کبھی خالد کی دوسری بیوی شہر والے گھر آ گئی تو یقیناً میرا سکون درہم بھرم ہو جائے گا۔ شادی کو 2 سال گزر گئے اور میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی، کیونکہ خالد مزید بچے نہیں چاہتا تھا۔ اسے مزید بچوں کی کوئی خواہش نہ تھی۔ میرا رشتہ اس کے ساتھ ہوا میں معلق تھا۔ بچے میاں بیوی کے رشتے کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہی دنوں خالد کچھ پریشان رہنے لگا۔ پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا کچھ نہیں، کاروباری پریشانی ہے جس کے لیے افسران کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ سوچتا ہوں کہ ان کے گھر پر دعوت کر دوں تو بات بن جائے گی۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ کام بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ میں فوراً تیار ہو گئی کہ کیوں نہیں، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ دعوت کا بہت عمدہ انتظام کرنا۔ میں فوراً بولی ہو جائے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ دعوت کے دن میں نے محنت سے کھانے وغیرہ اہتمام سے تیار کیے، صبح سے شام تک کچن میں گزارا۔ رات کی دعوت تھی۔ افسر صاحب آئے مگر اکیلے تھے۔ خالد نے کہا یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا تم ہی نے سرو کرنا ہے۔ شوہر کے حکم پر میں نے میز پر برتن اور کھانا لگایا، اور جب کھانا شروع ہوا تو میں بھی ساتھ بیٹھ گئی، یہی شوہر کا حکم تھا۔ اگرچہ غیر شخص کے سامنے حجاب مانیہ تھا۔ 2 لقمے زہر مار کیے۔ وہ صاحب کن اکھیوں سے مجھے دیکھتے تھے اور میں پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس دعوت کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک افسر کی دعوت ہوتی۔ ایک حد جو مقرر تھی ختم ہو گئی۔ اب ہر دعوت پر مجھے مہمانوں کے سامنے بٹھا لیتے اور کھانا کھانے پر اصرار کرتے، کہتے یہ آج کل کا طریقہ ہے، مہمان کی عزت افزائی کے لیے فیملی کے ساتھ ڈنر یا لنچ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی دعوتوں سے میرے کاروباری امور میں مدد ملتی ہے اور تمہارے تعاون سے مجھے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسی دعوتوں کے معنی کتنے وسیع ہو سکتے ہیں۔ شروع میں کچھ نہ سمجھی، بالآخر سمجھ میں آ گیا کہ یہ دولت کمانے کی خاطر مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میں خوبصورت اور کمسن تھی اور یہ شو پیس کی طرح میرا ہر کسی کو دیدار کراتا تھا۔ دعوتوں سے جی اوب گیا، ہمہ وقت پریشان رہنے لگی۔ سوچتی تھی ابو کو بتا دوں کہ اتنی ماڈرن نہیں بننا چاہتی کہ ان کی دوستوں کی یوں تواضع کروں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ انہی دنوں ابو اچانک ہارٹ اٹیک سے
فوت ہو گئے۔ میں خالد کی بیوی تھی۔ ان کو میرے باپ کا ڈر نہ رہا۔ وہ اب جبراً مجھ سے تعاون لے سکتے تھے کیونکہ میری پشت پر کوئی محافظ نہ رہا تھا۔ میں نے ان محفلوں کو گھر پر منانے پر اعتراض کیا تو خالد نے برا منایا۔ کہا کہ اس معاشرے میں اگر مرد بیوی سے چھٹکارا پانا چاہے تو وہ اس پر بد چلنی کا الزام لگا کر اپنی زندگی سے علیحدہ کر سکتا ہے، مگر بیوی اپنے مرد پر بد چلنی کا الزام لگا کر اسے نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ لوگ بد چلنی کے الزام پر تو بغیر تصدیق جلد یقین کر لیتے ہیں، مگر مرد اپنی بیوی کو اگر بدی کے اندھیروں سے دھکیل دے تب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ خالد شاید مجھے ایک کمزور عورت سمجھ رہا تھا، لیکن میں اندر سے اتنی کمزور نہ تھی۔ اس سے قبل کہ وہ مجھے ہوس زر کی خاطر کھلونا بنا کر بدی کی راہوں پر دھکیل دیتا، میں نے دعوت میں آنے والے اس کے ایک دوست افسر کو اعتماد میں لیا۔ اس شخص کا ضمیر زندہ تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی محفلوں میں اس سے مل چکی تھی۔ میں نے اس سے فریاد کی کہ آپ ایک بہت بڑے آفیسر ہیں اور مجھے نیک انسان لگتے ہیں۔ خالد کا افسروں کو دعوت پر بلانا اور ان سے گھلنے ملنے پر زور دینا مجھے بالکل پسند نہیں۔ میرا ایسا مزاج نہیں ہے۔ میں اس آدمی کے ان اعتبار سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی۔ آپ پلیز میری مدد کریں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کھلا لینا چاہتی ہیں؟ جی ہاں۔ میں خالد کی نیت جان چکی تھی۔ اب تو دعوتوں میں شراب بھی رکھی جانے لگی تھی۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میں غیر مردوں کی اس طرح مہمان نوازیاں کروں۔ اس سے آگے کی منزل کیا ہوگی؟ وہ بولے کہ آپ خود سوچ سکتی ہیں۔ اس افسر کا نام اشرف تھا۔ یوں اشرف صاحب کی مدد سے میں نے مے نوشی کی محفلوں میں ساقی بننے کے ساتھ ساتھ خالد جیسے طمع پرست شخص سے بھی نجات پا لی۔ عدالت سے خلا لینے کے بعد میں نے شادی نہیں کی۔ اپنی امی اور باقی 3 بہنوں کو لے کر اس کوٹھی میں منتقل ہو گئی جو ابو نے شادی کے موقع پر میری حفاظت کے لیے خالد سے میرے نام لکھوائی تھی۔ ہم نے اپنا چھوٹا گھر بیچ دیا۔ اس رقم سے اپنی کوٹھی میں 4-5 سلائی کی مشینیں رکھی اور ضرورت مند عورتوں کو بلوا کر کپڑے کا اور ملبوسات کا کام کرنا شروع کر دیا۔ امی کی دعاؤں نے کام کیا اور کام میں برکت بڑھتی گئی۔ کام بڑھتا گیا اور آخرکار میں نے اپنی کوٹھی میں ہی ایک فلاحی ادارہ کھول لیا جس میں معذور لوگوں اور مجبور عورتوں کی مدد کی جاتی تھی۔ مجھے اب شادی سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ میں نے خود کو معذور لوگوں کی بحالی کے لیے وقف کر دیا۔ مجھے ان بے قصوں کی مدد کر کے سچی خوشی ملتی تھی، ایسی خوشی کہ جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اب میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزار رہی۔ سچ کہتی ہوں، صدقے دل سے انسانیت کی خدمت کرنے سے بڑھ کر اور کوئی راہ سکون نہیں ہے۔